والسلام نے تکیا نا کہ تمام نبیوں دے نور بجھ گئے، سارے چھپ گئے۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ ایک یہ شخصیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ محمد بن عبداللہ نے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا فیصلہ دے دیتا بندے نے اس فیصلے نو مان لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بندے تے جڑی مصیبت نو نازل کیتا بندے نے فوراً اس گل تے صبر کیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بندے نو جڑی نعمت عطا کیتی بندے نے اس نعمت دا شکریہ ادا کیتا۔ اللہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اے لوگو میں تہاڈے وال اپنا حبیب اور روشن کتاب تانوں عطا کیتی ہے۔ ہن تہاڈے لئی ضروری ہے میرے قرآن تے اور میرے محبوب دے فرمان تے عمل کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگو میرے قرآن نو مضبوطی دے نال تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، لوگاں نو میرے دین تو دور نہ کرو، لوگاں نو میرے دین تو متنفر نہ کرو۔ جڑے ویلے دی گل کرو یا قرآن تو کرو یا میرے سونے محبوب دے فرمان تو کرو۔ اسی جڑے ویلے بھی اپنی دنیا نو نصیحت کرنے آ، واز کرنے آ، یا قرآن تو کرنے آ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو کرنے آ۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے جڑا لفظ نور ہے نا اس تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرے نظریات نے اس لفظ نور تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور یہ عقیدہ میں کوئی اپنی کو نہیں کریا بلکہ علماء کو سنیا، مفسرین نے اپنیا تفاسیر کے اندر یہ لکھیا، جڑے ویلے بھی لفظ نور دا ترجمہ کیتا تے تھلے اپنی تفسیر وچ لکھ چھوڑیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اس نور مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور جڑے مفسرین نے لکھا ہے کوئی چھوٹے یا یہ کوئی مفسر نہیں ہے بلکہ بہت بڑے بڑے مفسرین جس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی انہاں کا نام آتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 72 مرتبہ تکیا ہے۔ اور انہاں دے نال علامہ صابی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ سید محمود آلوسی، علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہم، یہ سارے ہی ایک کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اس نور تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کیوں بیلیو تکنے آ ذرا پتہ کرنے آ امت محمدیہ کے اندر کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جڑے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈے ورگے نے، ساڈے بڑے بھائی کی طرح نے۔ آؤ دیکھنے سابقہ انبیاء میں جڑیاں امتاں سن کیا وہ بھی یہ کہتے سن نعوذ باللہ اللہ دے نبی ساڈے ورگے نے۔ سورہ ہود 12واں سپارہ جڑے ویلے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تسی خدا منو یہ سارے کام چھڈو، انہوں نے پتہ کی کیا وقال الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، کیا اسی تہاڈی گل کیویں سنیے، اسی تہاڈی گل تے عمل کیویں کریے؟ وہ اس واسطے کیونکہ تسی الا بشرا مثلنا، تسی ساڈی مثل ہو،
لہذا اسی تہاڈی گل تے عمل نہیں کر سکتے، اسی تہاڈوں من سکتے نہیں۔ جاؤ ایک اور قوم دیکھنے سورہ یاسین، جڑے ویلے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تسی خدا نوں منو، انہوں نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اسی تہاڈے آنکھیں نہیں لگ سکتے، اسی تہاڈی گل نہیں مان سکتے۔ پوچھا گیا نہ منن دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا تسی ساڈے ورگے ہو، جی اج دے لوگ کہندے نے نا، جاؤ ایک اور قوم تے دیکھنے 18واں سپارہ سورہ مومنون، وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ جڑے ویلے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تسی راہ ہدایت تے آ جاؤ، یہ سارے معاملات مسترد کر دیو۔ انہوں نے پتہ کی کیا؟ جڑے اس قوم دے سردار سن، جڑے اس قوم دے بادشاہ سن، انہوں نے کیا کہ اسی تہاڈے آنکھیں نہیں لگاں گے، اسی تہاڈی گل نہیں مناں گے۔ پوچھا گیا نہ منن دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، تسی ساڈے ورگے انسان ہو، اسی تہاڈی گل کیویں بنی ہے؟ اپنی قوم نوں پتہ ہو کی کہندے نے؟ کہندے نے یاکلوا مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ اے لوگو اے کہندے نے کہ اسی اللہ دے نبی ہاں، حالانکہ ساڈے ورگے نے، ایک تے انسان نے تے دوسری جڑی ساڈے نال ہلدی ملدی گل ہے او اے وے یاکلوا مما تاکلون، او بیلیو اے کھاندے نے جویں اسی کھانے ہاں، ویشرب مما تشربون، اے اوویں پیندے نے جویں تسی پیندے ہو، لہذا یہ ساڈے ورگے ہوئے۔ ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ اے لوگو اگر تساں انہاں دی اطاعت کی تسی نقصان اٹھاؤ گے، لہذا انہاں دی گل تے عمل نہیں کرنا۔ گل یہ کرنا چاہ رہا سا، دیکھو ساڈے زمانے کے اندر امت محمدیہ کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جڑے یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر نے، بشر کہن دے نال نال یہ بھی کہتے ہیں وہ ساڈے ورگے نے، نال یہ بھی کہتے ہیں وہ ساڈے بڑے بھائی دی مثل نے، جویں تسی کھاندے ہو ایویں وہ کھاندے نے، جویں تسی پیندے ہو ایویں وہی پیندے نے۔ اج لوگ کہتے ہیں، میں کہنا چاہ رہا یہ کوئی نئی گل نہیں ہے، جڑے پہلے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یا تسی اج سمجھ لو جڑا بھی بندہ اس دور کے اندر اس زمانے کے اندر یہ کہتا ہے نعوذ باللہ نبی ساڈے ورگے نے، چپ کر کے کیا دتا کرو کہ انہاں دی روحانی اولاد ہے، یہ انہاں دی روحانی اولاد ہے۔ انہاں بس ایک فرق ہے جو خدا نو نہ منن دے لئی انبیاء کو بشر کہندے سن، وہ نہیں سن منتے کہ اس دور کے اندر خدا کو من کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جڑی شان عطا کیتی ہے، جڑا رتبہ عطا کیتا ہے، اس رتبے دا انکار کرن دے لئی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں منتے۔ بنتے اج دے بندیاں دے سمجھ نہیں آتی، جدو ہر ایک چیز واضح ہے، ہر ایک چیز کا قرآن و حدیث ثبوت ملتا ہے، اس کے باوجود انکار پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں دیکھو جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ انساناں دی طرح نے، میں انہاں نوں کہنا چاہنا جڑا بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ انساناں دی طرح نے، کہ آپ ایریا میں تینوں دساں حضور آپ انساناں دی طرح نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اسی بشر مننے ہاں،
اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں۔ اللہ نے اتنا فرمایا اور اتنا کو پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ بھائیا کو بھی تو پڑھنا کہ اللہ نے بند کر دیتی ہے اوہا الیہ لوگو بشر ہے لیکن تواڈے وچ تے انہاں وچ فرق ہے۔ اللہ فرق کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اوہا الیہ فرق ہے جو میرے نبی نے اوہا الیہ ہماری طرف وہی آتی ہے۔ دیکھو نا اللہ نے خود ہی بند کر دیتی، اللہ نے خود ہی بتا دیتا کہ بشر ہے نا وہ تواڈے ورگے بشر نہیں۔ آؤ میں تو دسنا وا بخاری شریف اور کتاب الوضو حدیث نمبر 138 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے، میں ایک رات ٹھہریا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نفل پڑھنے لئی کھڑے ہوئے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بائی جانب کھڑا ہو گیا نفل پڑھنے دے لئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کو پکڑ کے نہ مینوں اپنی دائیں جانب یعنی کہ پہلے میں کھبی سائڈ کھڑا سا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کو پکڑ کے نہ مینوں سجی جانب کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ نفل پڑھے، نفل پڑھن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، کہتے ہیں میں بھی سو گیا۔ صبح کی ڈیڑھ ویلے اذان ہوئی اور مؤذن نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دی۔ جڑے ویلے اطلاع دیتی نا فصلى ولم يتوضا، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر ادا کی ولم يتوضا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی تھی اے اللہ نبی تسی فرمایا کہ جڑے بندہ سو کے اٹھے برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈالے، جڑے بندہ سو کے اٹھے اونی دیر تک نماز نہ پڑھے، اونی دیر تک قرآن کو ہاتھ نہ لا لے، اتنی دیر تک بندہ وضو نہ کر لے، اللہ تسی آرام کرنے لئی لیٹے، لیکن جڑے ویلے تسی بیدار ہوئے فصلى تسا نماز پڑھی ولم يتوضا، لیکن یا رسول اللہ تسا وضو نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اے میرے پیارے صحابی میریاں اکھاں سوندیاں نے لیکن میرا دل نہیں سوندا۔ تو میں کہنا چاہنا بیلیو دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے لیکن سون تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیتا۔ یہ ان سمجھ لو دیکھو یار سونا بشر کی علامت ہے، سون تو بعد وضو لازمی کرنا یہ بشر کی علامت ہے، لیکن سون تو بعد نماز پڑھنا نماز کے نال وضو نہ کرنا وہ ایک نور کی علامت ہے۔ دیکھو نا جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے سن لیکن حضور کا سایہ نہیں سی ہوتا، وہ بھائیا چلنا یہ بشر ہونے کی علامت ہے، سایہ کا نہ ہونا یہ نور ہونے کی علامت ہے۔ دیکھو نا جڑا بھی بندہ وے اندر جسم تے مکھی بیٹھتی ہے، یعنی کہ ہر ایک بشر کے جسم تے مکھی بیٹھتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تے مکھی نہیں بیٹھتی۔ یار جسم تے مکھی کا بیٹھنا بشر ہونے کی علامت ہے، اگر مکھی جسم تے نہ بیٹھے تو بیریا یہ نور ہونے کی علامت ہے۔ غیر جگہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہڑے ویلے قضائے حاجت تے لئی جاندے سن تے اس جگہ تے کستوری دی خوشبو آتی سی، بھائیا قضائے حاجت تے لئی جانا یہ
تو کستوری دی خوشبو آنا او یہ نور ہوندی علامت ہے میرے تے انہاں لوگاں دی گل تے سمجھ نہیں آندی جڑے لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی طرح مثل نے تے آ میری میں تینوں دساں تو کہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام انساناں دی طرح نے جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا جب دو ٹکڑے ہو گئے میرے کریم آقا نے اشارہ کیتا سورج واپس لوٹ آیا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیتا وہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا میں دسا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب طاہر اپنا خون مبارک ایک کنویں کے اندر ڈالیا وہ پورا کنواں میٹھا ہو گیا میں دسا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاگل بچے دے لے پانی عطا کیتا اس پانی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب طاہر ڈالیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون مبارک اس پانی دے اندر ڈالیا جڑے ویلے اس بچے نے پیتا اللہ وحدہ لا شریک نے اس بندے نو شفا عطا کر دیتی میرے کریم آقا دی کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیتا پھونک ماریا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سینہ اللہ وحدہ لا شریک نے علم دے نال بھر دیتا ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں نو اپنے سینے دے نال لگایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اون دے سینے نو علم دے نال بھر دیتا تے میں کہنا چاہتا ہاں جنہاں دے جوڑیاں دے نال جنہاں دے نالین مبارک دے نال اللہ لوگاں دے سینیاں نو نور نالا نور کر دے او بلیا انہاں دے نور ہون دے اندر شک کردا وے کیا میں دساں دنیا دا کی عقیدہ ہے دنیا دا یہی عقیدہ وے نور ازلی جب گیا غائب تیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نور بنا کے گلے آئے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے سب تو پہلے کیڑی چیز کو تخلیق کیتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی سب تو پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے تیرے نبی دے نور کو پیدا کیتا ہے تے بیلیو جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دا ظہور ہویا نا تے آپ کے ظہور دی وجہ تو جتنے بھی انبیاء سن سارے دے جڑے انوار سن وہ باہر آ گئے اللہ وحدہ لا شریک نے نور محمد نے حکم دیتا تسی تمام نبیاں دے انواراں دی طرف تکو جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیا نا تمام نبیاں دے نور بجھ گئے سارے چھپ گئے انہوں نے عرض کی یا اللہ اے کیڑی شخصیت ہے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے محمد بن عبداللہ نے میں انہاں نو امام الانبیاء بنایا ہے تواڈے تسبیح انہاں دی نبوت دا اقرار کیتا جس نے بھی انہاں نو منیا میں او نبی بناواں گا سارے نبیاں نے اس ویلے اقرار کیتا سارے نے وعدہ کیتا یا اللہ اسی تیرے نبی نو مننے ہاں وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ ویڈیو آؤ دیکھیا سب تو پہلے قلم نے لوح محفوظ تے کیڑی گل نو تحریر کیتا ہے کیڑی گل نو سب تو پہلے لکھیا ہے قلم نے سب تو پہلے پتہ کی لکھا ہے قلم نے سب تو پہلے یہ لکھا ہے کہ
اللہ ایک کے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ کوئی نبی ہوئے، صحابی ہوئے، اہل بیت ہو، صحابہ ہو، مرضی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ عبادت کا خیال کر کے سجدہ کرنا جائز ہے، نہ تعظیم سجدہ کرنا جائز ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت دا کیتا ہے، جڑے ویلے قلم نے لکھیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، تو اس نال قلم نے پتہ کی لکھیا، قلم نے یہ لکھیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری اور پیارے نبی نے، قلم نے لکھیا کہ جڑا بھی بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے سے راضی ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک کے اس بندے سے جڑی مصیبت نازل کی تھی تو اس بندے نے اس سے صبر کیتا، اللہ وحدہ لا شریک نے بندے نے جڑا انعام عطا کیتا، بندے نے اللہ کا شکریہ ادا کیتا، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا فیصلہ دے دیتا بندے نے اس فیصلے کو مان لیا، اللہ وحدہ لا شریک نے بندے سے جڑی مصیبت کو نازل کیتا بندے نے فوراً اس گل سے صبر کیتا، اللہ وحدہ لا شریک نے بندے نو جڑی نعمت عطا کیتی بندے نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیتا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے وہ بندہ میرا ہے، اور جس نے انکار کیتا وہ جڑے پاسے چاہے چلا جائے، ان کا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ میں گل لے کر رہا ہوں کہ قلم نے بھی سب کو پہلے اللہ تو بعد آقا علیہ السلام کا نام ہی تحریر کیتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے بھی ذرا ایک سونا سانو جڑے ویلے آدم علیہ السلام جنت دے سان تسی کدھر ساؤ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی اس ویلے میں بھی جنت دے سان، اس ویلے میں آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر سا، اور جڑے ویلے نوح علیہ السلام کشتی تے سوار ہوئے اس ویلے بھی میں انہاں دی پشت تے سا، اور جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام کو آگ دے اندر ڈالیا گیا اس ویلے بھی میں انہاں دی پشت تے سا، یعنی کہ یہ میں گل کرنا چاہ رہا اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو پہلے بڑے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نور کو پیدا کیتا ہے، کیا ہو اس گل نوں ذرا تفصیل نال سمجھنے آ، جڑے ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا نا، کہ آدم علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں کیتیاں، اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام دی ہر ایک دعا نو رد کیتا، یاد رکھو انبیاء جڑے ویلے دی دعا منگدے نے نا اللہ وحدہ لا شریک دعا نو فوراً قبول کر لیندا ہے، او میں تو دسنا اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام دی دعا نو قبول کیوں نہیں کیتا، پہلے ایک گل سنو پھر میں دسنا وا اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام دی دعا نو قبول کیوں نہ کیتا، آدم علیہ السلام نے بڑیاں دعا منگیاں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بھی دعا قبول نہ کیتا، آدم علیہ السلام نے واسطہ ڈالیا، وسیلہ ڈالیا، وسیلہ ڈال کے دعا کی یا اللہ تیرے سونے نبی کا واسطہ ہی تو میرے معاف کیا کر، جڑے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے آدم تیرے معاف کیتا، ذرا ایک دس میرا جڑا محبوب ہے دنیا سے آیا کوئی نہیں تو کتنے تک لے آئے، آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جڑے ویلے تو میرے پیدا کیتا سی اس ویلے میں عرش تے نگاہ اٹھا کے دیکھی اوتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھ گیا اللہ وحدہ لا شریک نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال بڑی محبت ہے، اور میں سمجھ گیا سی اگر دعا قبول ہوے گی کہ
تعالی علیہ وسلم دے وسیلے دے نال ہوے گی آدم علیہ السلام نے وسیلہ ڈال کے دعا مانگ کے سانو اے دسیا او کے لیے جڑے ویلے بھی دعا نو قبول کروانا ہوے جی چاہتے ہو کہ ساری دعا فوراً قبول ہوے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وسیلہ ڈال لیا کرو جاؤ دیکھنے اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کی دعا نو فوراً قبول کیوں نہ کیتا کیونکہ اللہ جانتا سی آدم علیہ السلام نے میرے محبوب دا واسطہ ڈالنا ہے کیونکہ میرا رب انہ علیم بذات الصدور ہے نا کیونکہ میرے مالک کو پتا سی آدم علیہ السلام نے میرے محبوب دا واسطہ ڈالنا ہے اللہ اصل کے اندر اپنے محبوب کا تعارف کرانا جانتا سی میرے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی نا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے آدم تیری دعا قبول ہے لیکن میری گل یاد رکھی اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے آدم کا دن بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرنا ہوتا دنیا کے بھیجنا